بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب یہاں سے تحصیل اور اکتساب قرآن کریم کو کیسے حاصل کریں، کیسے اس کو پڑھا جائے، ٹھیک ہے، اس کے طریقۂ کار پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سرخی انہوں نے کیا لگائی ہے؟ کیفیت و تحملی ہی، یہ حمل سے آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، یعنی قرآن کریم کی تحصیل یا اکتساب ہم کیسے کریں، اس کے طریقۂ کار کیا ہے، یہاں سے ان سب کے بارے میں یہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے انہوں نے دو طریقے لکھے ہیں، قراءۃ علی الشیخ یا کیا سماع من لفظ الشیخ۔ لفظی میں حافظ بن کے مجھے کون ہے؟ شیخ، کہ شیخ کے پاس کیا ہے، کچھ پڑھنا، اور یا یہ کہ شیخ سے پڑھے ہوئے کلمات کو سماعت کرنا، دو ہی صورت بنتی ہے۔ بہتر طریقہ کار کیا ہے اس کے بارے میں آگے چل کر کے بیان کریں گے۔ اور ضمناً ایک بات یہاں پہ یہ آنے والی ہے، احادیث مبارکہ طیبہ کے اندر بعض علماء کرام نے یہ جواز کا قول کیا ہے کہ روایت بالمعنی یہ درست ہے۔ ان کی کئی ایک دلیلیں ہیں۔ روایت بالمعنی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو اس بات سنی، اس کا جو مفہوم انہیں سمجھ میں آیا، اپنے الفاظ میں اگر راوی اس کو دوسرے تک پہنچاتا ہے تو یہ بھی کہا جائے گا کیا یہ حدیث پاک ہے، روایت بالمعنی ہے۔ ہو الفاظ کو تو انہوں نے ادا نہیں کیا، البتہ جو معانی و مفاہیم مشکات نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن معنی کا ارادہ فرمایا تھا، ان معنی کو انہوں نے ادا کر دیا، تو یہ بھی بات بعض حضرات نے لی ہے، ورنہ راجح قول کیا ہے، روایت بالمعنی ہر ایک کیا معتبر نہیں ہے۔ اچھا، معتبر ہونے والا کی جو دلیل دیتے ہیں وہ حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو جائز نہ رکھا جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو بہو جیسے آدمی سنے، ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہو بہو کیا کرے، اس کو بیان بھی کر دیں۔ یہاں پہ کیا ایک طریقے سے حاجت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اس بنیاد پر روایت بالمعنی کا قول بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے۔ حدیث کی اقسام میں آپ پڑھیں گے، مقدمہ مشکات پڑھیں نہیں آپ نے، شاید وہاں پہ آنا چاہیے، ورنہ تو نزہۃ النظر میں سادسہ یا سابعہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن قرآن کریم کا معاملہ کیا ہے، اس میں روایت بالمعنی کی صورت تو نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی بات کیا ہے، ہم قرآن کریم کی کیا حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک تعبیر ہے قرآن میں کیا آیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تاکید در تاکید جملہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس سے بہتر، اس سے زیادہ تاکید پر مشتمل قرآن کریم کے اندر کوئی آیت شاید نہیں۔ اب کسی بندے نے کیا کیا اس کے معنی کو ادا کر دیا، کیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، وَإِنَّا کیا ہے وَحَافِظُونَ عَلَيْهَا، یا قرآن اس طریقے کی انہوں نے تعبیر بنا دی، کیا ہو جائے گا، مسئلہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا طریقے سے۔ تو احادیث طیبہ میں جو مقصد ہمارا ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہے، وہ کچھ اور مقصد ہے۔ قرآن کریم کے اندر کیا ہے، یہاں جو مقصد ہے یہاں پہ کچھ اور ہے۔ دونوں کے بارے میں اگر لکھیں گے، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ فِيهِ الْمَعْنَىٰ بِاللَّفْظِ، کہ حدیث پاک کے اندر کیا مقصود ہوتا ہے، یا تو معنی ادا کر دے بندہ یا پھر لفظ ادا کر دے، کام اس کا ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، حیات معتبرہ، ایک خاص حیات کنڈیشن کے ساتھ میں وہ آیت کریمہ کو کیا ہو، پڑھنے والا ہو، اس کو دوسرے تک پہنچانے والا ہو۔ تو یہاں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، قرآن کریم کے اوپر بھی کیا ہے وہی صورت آپ اختیار کر لے جائیں جو احادیث مبارکہ طیبہ میں استعمال کرتے ہیں، اس کے انہوں نے رد فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قراءۃ علی الشیخ، شیخ کے سامنے پڑھنا ہوتا ہے، یا کہ شیخ کے پڑھے ہوئے الفاظ کو سننا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ دونوں ہی طرح کی روایت یہ اللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ راجح اور بہتر کیا ہے، وہی قراءۃ علی الشیخ ہے۔ بعض صورتوں میں دیگر علماء کرام نے ایسا کیا ہے، جب ان کے پاس طلباء کرام کی کیا ہو گیا، ازدحام ہو گیا، جمع کثیر ان کے سامنے جمع ہو گیا، تو تنہا پڑھانا مشکل ہے۔ جیسا ابھی میں جاؤں گا قراءت پڑھانے کے لیے ان لوگوں کو، اتنے لوگ موجود ہیں، کس کو پڑھاؤں کس کو سنوں۔ ایک صورت کیا بنتی ہے، میں پڑھ دیا، بچوں نے سن لیا، تو بھی ان کو کسی سے بلا کے سن لیا، ہاں بتائیے آپ کیا پڑھا رہے اس وقت۔ بہتر کیا ہے اس میں، قرآن کریم کی جو بھی آپ تعلیم دیں، تفسیر ہو، دیگر چیز ہو، بہتر تو یہ ایک انڈیویجول ہو، ہر ایک سے سنا جائے، ہر ایک کو پڑھایا جائے۔ ہاں، یہ دسرا کی جو بات ہوتی ہے تفسیر میں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں آپ سکھانا چاہتے ہیں قراءت وغیرہ، مشق وغیرہ، وہاں کیا ہونی چاہیے، ہر ایک سے تنہا آپ سنیں اور ہر ایک کو سنائے بھی آپ ان کو بتائے بھی۔
امام ایک صاحب گزرے ہیں، نام ان کا شاید ذکر کیا انہوں نے، شیخ علم الدین سخاوی ہے، یہ 2 یا 3 لوگ ان کے پاس پڑھا کرتے تھے قرآن کریم کے مختلف مقامات سے، اور ہر ایک کو سنتے، ہر ایک کا جواب دیا کرتے تھے۔ اگر ایسا کوئی بندہ ہے جو کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی روا ہے، ایک سال میں چند لوگوں سنیں۔ جیسے آج کے زمانے میں ہمارے کیا ہے، قرآن کرام کرتے ہیں، خود بیٹھ گئے، سب ہمارے جواب یہاں پہ کیا ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اس کو سنتے رہو اور اپنے مستی میں چلتے رہتے ہیں، جو ایک طرح سے کیا ہے 1-2 تک تو نگاہ جا سکتی ہے، لیکن 4-5 لوگوں تک نگاہ اگر پہنچ جائے، غلطی پکڑ لے تو شاید ایک مشکل امر ہے۔ چلو خلاصہ دماغ میں بات آ گئی نا، چلو اب دیکھو کیا لکھتے ہیں، وَلِتَحَمُّلِهِ وَتَلَقِّيهِ وَجْهَانِ، یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، تلقی تلقی پڑھ رہے ہیں آپ لوگ یاد، تمنا ہے، تمنا، تمنین، التمنی، ٹھیک ہے، قاعدہ چکا جاری ہوا، اور پھر دیکھ لیجیے گا مطلق قاعدہ نمبر 26 اس جگہ میں دیکھیے، قرآن کریم کے کیا کی تحصیل و اکتساب کے سلسلے میں 2 صورتیں ہیں، وجہان مدلمنو، بدل آگے آ رہا ہے، القراءۃ علی الشیخ، شیخ کے پاس کیا کرنا، پڑھنا، یا شیخ کے الفاظ کو سننا۔ اب اس سماع نہیں بلکہ کیا ہے، سماعی نہیں، سماعی ہے، سمیع کا مصدر ہے۔ اب اما کے ذریعے سے اس اجمال کی جو سابق میں بات ہوئی ہے، ہیڈنگ کے ساتھ میں 2 صورت ہیں، دونوں اس صورت کی تفصیل نیچے ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، یہ ہے نا قرآن میں تفصیل اس کے بیان کرنے، وہی ہے اما تفصیل کے لیے۔ اما القراءۃ علی الشیخ فہی المستعملۃ سلفا و خلفا، اچھا پڑھا تھا، سلفا نہیں پڑھا۔ قراءۃ علی تو کیا ہے، رہی بات قراءۃ علی الشیخ کی، یہ کیا ہے، سلف و خلف میں یہ مستعمل ہے، یا اس پر معمول رہا ہے، یا یہ سلف و خلف میں کیا ہے، اس پر عمل درآمد ہوا ہے یا جاری ہے، جناب اس میں کر سکتے ہیں، استعمال شدہ ہے۔ اما السماع من لفظ الشیخ، تو رہا لفظ شیخ سے سننا، تو یہاں پہ اس کا بھی قول کیا جانا محتمل ہے، ممکن ہے، یحتمل و ممکن ہے، یقال کہا جائے بھی اس کے بارے میں، یعنی اس کے بارے میں قول کیا جانا بھی یہاں کیا ہے، ممکن ہے۔ اس کا پتہ کیا چل رہا ہے کہ راجہ کیا ہے، قراءۃ علی الشیخ ہی ہے، یہ دعا قراءۃ علی الشیخ راجہ ہونا کیا کر رہے ہیں، فیحتمل ان یقال بھی ہونا، یہاں پہ کیا اس کا احتمال بھی ممکن ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، روایت کے درمیان کیا ترجیح تطبیق کی صورت کہاں نظر آتی ہے، جب آپ ان کے الفاظ پہ غور و خوض کریں گے تو سمجھ میں آ جائے کون راجہ ہے کون مرجوع ہے۔ یہاں دیکھ رہے ہیں الفاظ سے پتہ چل رہا ہے۔ دلیل لأن الصحابۃ رضی اللہ عنہم انما اخذوا القرآن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو کیا کیا ہے، اخذ کیا ہے، لیا ہے۔ تو کس طرح سے لیا ہے، سرکار نے تلاوت فرمائی، انہوں نے سماعت کر لی، کیا ہو گیا، السماع من لفظ الشیخ، تو دلیل کیا ہو گئی، قائم ہو گئی۔ لیکن لاکن للاستدراک ای للتوہم الناشی من الکلام السابق، استدراج کے لیے ذکر کرتے ہیں، ایسا ہوا ضرور ہے، لیکن کیا ہے، قراء کرام میں کسی نے ایسا کیا ہے نہیں، لیکن لم یاخذ به احد من القراء، لیکن قراء جو مشہور ہمارے گزرے ہمارے سامنے سے، ان میں سے کوئی بھی قاری صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ اور بات ہے کہ قاری شہادت صاحب کر رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، والمنع فیہ ظاہر، اس میں منع کیا ہے، ظاہر ہے، یعنی سماع من لفظ الشیخ میں منع کیا ہے، اسی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں منع ظاہر ہے بھائی، وجہ کیا، آگے اس کی دلیل، لأن المقصود ہونا یا ہنا دونوں، یہاں مقصود کیا ہے، کیفیت الادا، ادا کی کیفیت اور نوعیت کا جاننا کیا ہے، یہ مقصود ہے، ہاں۔ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ سَمِعَ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ يَقْدِرُ عَلَى الْأَدَاءِ كَهَيْئَتِهِ، اور ایسا تو نہیں ہے کہ جو کوئی بھی شیخ کے لفظ کو سن لے تو کیا ہو جائے، اسی اپنے شیخ ہی کی طرح ادا کرنے پر کیا ہو جائے، قادر ہو جائے۔ ابھی میں بولا اس کا ترجمہ کرو آپ لوگ، الٹا اٹلا پٹلا کرو گے ترجمہ، میں نے تو بول دیا نا ابھی آپ کو۔ اسی لیے درسگاہ میں جب بھی سنا کریں تو آپ کی نا کیش کرنے والی پاور اتنی شاندار ہو، ہر طالب علم اس توجہ کے ساتھ میں سنیں کہ جب میں تقرار کرنے کے لیے بیٹھوں گا نا تو میں بتاؤں گا یہاں استاد صاحب نے کیا کہا تھا۔ الحمدللہ مدارک کے اندر بہت سے مقامات ایسے ہیں، جب پڑھاتا تو میں بولتا ہوں کہ میرے شیخ میرے استاد نے یہاں پہ لکھا ہے، وہ مجھے یاد ہے، اور سے سنا کریں آپ، یہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، یاد ہے مجھ کو، یہ کمال ہے۔ اس سے کیا ہے، ذہن کی جو ہے نا ایبلٹی آپ کی کیا ہے، بڑھتے چلی جائے گی انشاءاللہ۔
اور یہاں کیا کرتے ہیں نا، ارے رہنے دو نا بس. درسگاہ میں جب ہلکے لگیں گے وہاں مقرر صاحب جو تکرار کرانے والے تھے، کرو چھوٹے کاف سے مقرر، تکرار کرانے والے کیا کریں گے، وہ مقرر بن جائیں گے، مقرر کر دیں گے. پھر مقرر ہوں گے، پھر بات کیا ہو جائے گی، مقرر ہو جائیں گے، یا پھر مقرر ہو جائیں گے چھوٹے کاف سے. سب ریکارڈ ہوتا ہے یار مجھے یاد. چلیں ہو گیا نا. بخلاف الحدیث، حدیث کے برخلاف اس میں کیا مسئلہ ہے، دیکھو ان المقصود فی المعنی باللفظ، کیونکہ اس میں مقصود کیا ہے، اس میں مطمع نظر کیا ہے، مقصود مطمع نظر معنی ہے یا پھر کیا ہے، لفظ ہے. روایت بالمعنی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا روایت باللفظ، دونوں ٹھیک ہے. لا بالحیات المعتبرہ فی اداء القرآن، وہ حیات معتبر نہیں ہے جو کیا ہے، ادائے قرآن میں معتبر ہیں. وہاں یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے حدیث پاک کے اندر کہ جو سنا ہے تھا بہو ویسے ہی بیان کرنا ہی پڑے گا، ایسا کچھ نہیں. صحیح بول رہا ہوں. چلو اب ایک بات ایسے کر رہے ہیں کہ بھائی تو اگر ایسا مسئلہ ہے کہ جو سنے قرآن شریف کو ویسے ادا کر دیں تو قرآن کریم کے مخاطب اولین میں کون تھے، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام تھے. انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے کیا، آگے بیان آ رہا ہے. وَأَمَّا الصَّحَابَةُ فَكَانَتْ فَصَاحَتُهُمْ وَاتِّبَاعُهُمُ السَّلِيمَةُ، یا ہم لوگ کیا ہے، سلیمہ طبیعت کے مالک ہی نہیں ہیں ہم لوگ. کچڑے کے خلاف جنگ، جی کچڑے کے خلاف جنگ جاری رہے گا. اتنا کم بولتے ہیں کہ جنگ جاری کرنا ہی نہیں ہے. چلیں رہے صحابہ کرام تو کیا ہے، تو ان کا فصاحت، اچھا جو ان کی جو فصاحت ہے اور کیا ہے، ذوق سلیم ہے. اتباع کا مطلب کیا، بلاغت پڑھ چکا، پڑھے نا آپ، ذوق سلیم طبیعت. واتباعہم السلیمہ، اتباع کی صفت ہے سلیمت. تو رہے صحابہ کرام تو ان کی فصاحت کی بلاغت اور ان کی پاکیزہ طبیعت، یا کیا ہے، باذوق طبیعت. تقتضی، اب یہ خبر ہے، تقتضی قدرتہم علی الادا، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ ادا پر کیا تھے، قادر تھے. اور قادر تھے کیا، کر کے دکھایا انہوں نے. کما سمعوا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ انہوں نے سرکار علیہ السلام سے سنا ویسے ہی ادا پر ان کی کیا ہے، فصاحت و بلاغت اور باذوق طبیعت کیا تھی، ادا کرنے پر قادر تھی. جیسے سرکار سے سنے ویسے ہی ادا کرنے پر ان کی پاکیزہ طبیعت اور فصاحت و بلاغت کیا تھی بھائی، قادر کا تقاضا کرتی تھی نا، قادر تھی دوسرے لفظوں میں. لأنه نزل بلغتهم، ایک دلیل عقلی، کیونکہ ایک تو قرآن کریم خود ان کی زبان میں نازل ہوا ہے بھائی، ان کے لیے تو اور آسانی ہے. ایک دلیل تو یہ دی انہوں نے دے دی. دوسری دلیل کس پر، قرأت علی الشیخ پر. ٹھیک ہے، کیا ہے دوسری دلیل، ایک دلیل گزر چکی ہے، ایک دلیل ٹھیک ہے، ایک دلیل کیا ہوئی، گزر چکی ہے. صحابہ کرام جو نا جیسا سنتے تھے ایسا ادا کر لیتے. ایک دلیل ہو گئی. دوسری دلیل وَمِمَّا يَدُلُّ الْقِرَاءَ عَلَى الشَّيْخِ عَرْضُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن علی جبریل فی رمضان کل عام. دیکھو عرض کا صیغہ اعلیٰ آتا ہے، ثم عرضهم علی الملائکہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. جب بھی آپ استعمال کرتے ہیں کیا، میں نے آپ کے سامنے ایک بات پیش کی لیکن آپ نے قبول نہیں کیا. عرضت علیک امرا لم تقبل، اس کے بعد کیا لکھو، ساظن یا اظن لن تقبل ابدا. دماغ نہیں چل رہا ہے لوگوں. چلو وَمِمَّا يَدُلُّ الْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ، قرأت علی الشیخ پر دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے، کیا ہے، قرأت علی الشیخ کے دلیلوں میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جبریل امین کے بارگاہ میں ہر سال رمضان المبارک میں قرآن کریم کیا کرنا، پیش کرنے کا معنی نہیں ہوگا بلکہ قرآن کریم کا دورہ کرنا. ہو گیا. یہ ترجمہ کس کی زبان سے کر رہے ہیں، سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے ترجمے میں ہم نے کیا کر دی، چینجنگ کر دی. 5 منٹ باقی ہے، گھڑی پیچھے کر دو. چلو تاکہ بولیں گے میری غلطی نہیں، میں گھڑی دے کے پڑھا رہا ہوں. وہی کا اب اس پہ ایک دلیل پیش کر رہے ہیں. وہی کس پہ بھائی، قرأت سماع من لفظ الشیخ. یہ ہے، یہ امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے. تحمل قرآن کی کتنی صورتیں ہیں اس کو لکھیں، راجہ کون ہے اس کو بھی بتائیں، ان دونوں کی دلائل کی جو دلیلیں ہیں ان کو بھی لکھیں. آپ سب دلیلیں دی جا رہی ہیں. ہاں 5 مارکس ہیں نہیں، 0 مارکس کے لیے پڑھ رہے ہو.
امتحان کے لیے مت پڑھا کرو بھیا. جن لوگ امتحان کے لیے پڑھتے ہیں میرے درس گاہ میں مت آیا کرے. پھر سمپل بات, امتحان کا جب زمانہ آئے گا خود بخود جہاں سے بھاؤ گھر کر کے امتحان دے دینا. اس کے بعد پھر جب کلاس شروع ہوگی تو بھاگ جانا. چلیں, وہی کا ان شیخ شمس الدین کے لکھا کیا ہے, ابن الجزری لما قدم القاہرہ وازدحمت علیہ الخلق. دیکھو کتنی اچھی تعبیر ہے, اردو آپ کی عربی سے ہو جائے گی. جب آپ قاہرہ تشریف لائے اور کیا ہو گیا, خلق کثیر آپ کے پاس کیا ہو گئی, جمع ہو گئی, ازدحام ہو گیا. جزائے لم یتسع وقتہ للقراءۃ, آپ نے صحیح پڑھا تھا. وہ تو ان کے وقت میں کیا ہے, اتنی وسعت نہیں رہی کہ کیا کرے, تمام لوگوں کو پڑھائیں. فکان یقرأ علیہم الآیۃ, آپ کیا کرتے تھے ان تمام کے اوپر, یعنی ان تمام کے پاس, ان تمام کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کر دیتے. ثم یعیدونہا علیہ دفعۃ واحدہ, پھر بیک وقت کیا کرتے تھے, سارے کے سارے طلباء آپ کے اوپر اس کے کیا کرتے, یعنی آپ کو سناتے, اس کا اعادہ کرتے. فلم یکتفی بقراءت, یہ حضرت کیا کرتے تھے, صرف اپنے قراءت پر اکتفا نہیں کرتے تھے. یہی ہے تعلیم و تعلم کا ایک دم بہترین طریقہ کار. استاد ساری چیزیں انڈیل کر کے آپ کے پاس چلے جائے, بیٹا یہاں پہ یہی ہے, تنازع پھیلے نہیں کہ پھیلان ہے, کامل ہے نہیں کاملان ہے, ساری چیزیں بولتے بولتے چلا گیا. آپ جب پڑھ کے چلے گئے, واہ ماشاء اللہ کیا بات بتائے استاد, بہت کیا بتائے, بہت بتائے, کیا بتائے, بہت بتائے, دو چار باتیں بتاؤ, بہت بتائے, کیا بھائی کو بہت بتائے, ساری باتیں غائب ہوتی کہ نہیں ہوتی. ماشاء اللہ کیا آن بان شان جان مان سے پڑھاتے ہیں, اور ہم بھی الحمدللہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. ارے کچھ بھی نہیں کرتا. چلو, اس لیے بہتر ہی کیا ہے, میں اس کو پریفر کرتا ہوں, ترجیح دیتا ہوں, طلبہ کرام سے پڑھایا جائے, مجھ سے اشارے کر دیے جائیں, ایسے ایسے اس چیزیں پڑھے ہوئے, بہت ساری باتیں اشارے کرنے میں بولتے رہتا ہوں. وجہ اس کی بھئی ہے, ساری چیزیں کیوں آپ کے سامنے انڈیلتا جاؤں میں بھائی, پھر آپ سیکھو گے کب. آپ دوسرے کی چبائی ہوئی چیز کو کھانے میں کیا مزہ نہیں. چبائی چیز کا مطلب کہ خود تحقیق کیجیے, آپ جا کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ بس پہاڑ میں چڑھ ہی نہیں سکتا ہوں, یہاں سیڑھی چڑھ نہیں پا رہا ہوں, پہاڑ میں تو چڑھ کے رہوں گا بھیا, تو عمریں کھپ جائیں گے آپ کی. چلیں, اچھا بات ختم ہو گئی. وتجوز القراءة على الشيخ ولو كان غيره يقرأ عليه في تلك الحالة اذا كان بحيث لا يخفى عليه حاله. یہاں پہ ایک دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ قراءت علی الشیخ میں کئی صورت بن سکتی ہے, ایک کا سن رہے ہیں, ایک کو سنا رہے ہیں, یہ کنڈیشن. اب ایک کے بارے میں جو بات ہونی تھی اوپر بیان کر چکے, ایک کے علاوہ چند لوگ اگر ایسا کرتے ہیں کہ دو چار لوگ پڑھ رہے ہیں, میں سن رہا ہوں, تو یہ صورت بھی قراءت علی الشیخ کی ہو سکتی ہے یا نہیں. تو یہاں سے اسی کا بیان کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں بھائی, یار یہ گھڑی کیا کروں بتاؤ. ہاں جی 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 جی, یہ یہاں پہ کلام میں کر سکتا تھا کہ کیا حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شیخ ہیں. ایک دم نہیں. ایک دوسری بات آپ نے چھیڑ دی, تو محبت والی بات آ رہی میری. کیوں بھائی, مکانہ صحیح کیا ہے وہ شعر, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے, سمپل بات. آپ نے بات وہاں چھیڑ دی, میں چھیڑنا نہیں چاہتا تھا. جبریل امین کا کام صرف کیا تھا, لیا وہاں سے پہنچا دیا. اس پر دلیل کیا ہے وہ دے سکتا ہوں, کہ بہت ساری آیتیں ایسی نازل ہوئی جب جبریل علیہ السلام نے جب پڑھی سرکار کے سامنے, سرکار نے فرمایا فہم, تو میں سمجھ گیا. یا رسول اللہ میں نے سمجھا نہیں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کیا ہے, ایک محبوب کیا کرتا ہے بھائی, ایک محب اپنے محبوب کا خط لکھتا ہے, اس میں کچھ کوڈ ورڈ کا استعمال کر دیتا ہے. اب بیچ میں جو سامنے رہتا ہے کون, ایلچی ڈاکیا, دیکھتے رہتا ہے کیا مطلب ہے یار اس کا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اس کو لے کے پہنچا دیا اس کو. اور محبوب محب کیا ہے, سمجھ جاتے ہیں کیا نہیں کچھ ایسے کیا ہے, اللہ رب العزت کی ذات والا تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو استاد مانیں گے تو پھر ایسا یہ ماننا پڑے گا کہ استاد بھی ایسے ہیں کہ بعض معاملات میں ناقص ہو رہے ہیں, تو مانو ہی نہ, مطلب ہے سمپل بات جی. لیکن ایک ہے کچھ علماء کرام نے مانا ہے, تو ہم بھی مان لیتے ہیں. مین وجہ. چلو, ورنہ تو عشق کے بندے ہیں, ہمیں پسند نہیں وہ سب.
سمپل بات ہے. ہمیں یہ بھی پسند نہیں ہے کہ جو ہمارے اشرف کو آنکھ چڑھا ہے. اس بھائی الحمدللہ بہت یہ ہوتا ہے, سمجھ میں آیا. نہیں بولنے چاہیے, چیز ریکارڈ ہو رہی. جب میں آ رہا تھا کبھی ایک مسئلہ ایسا ہوا تھا ہمارے, جب میں آیا تھا ایک دو ہفتے ہی ہوئے تھے. کسی مسئلے میں جا کے ایک استاد صاحب, نام لے لوں گا تو دقت ہو جائے گی, اور ہمارے مصباحی برادران کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی کر رہے تھے. سارے اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے. میرا ہونے کا ایک ہفتہ ہوا تھا. سب ایک دعوت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جامعہ میں وہ دعوت تھی بورچی لوگوں کی طرف سے. تو وہاں بات چل پڑی ہمارے مصباحی حضرات کے حوالے سے, ایسا ایسا وغیرہ. یہاں پہ شاید اس زمانے میں ممکن ہے کہ کچھ اساتذہ ایسے رہے ہوں جو اتنے لائق فائق مصباحی میں شاید تھے نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. تو کچھ نہ کچھ بات آئی ہوں گی, تو مجھ سے رہا نہیں گیا یار. اندر سے تو خون کھولنے لگا میرے دم, کیا بات کر رہے ہیں. ایک جملہ سے میں نے کہا تھا صرف, میں نے کہا حضور والا استقبال میں کیا ہوتے ہیں, صرف گھوڑے نہیں رہتے ہیں, گدھے بھی رہتے ہیں. ایک دم خاموش ہے کہ ہاں صحیح کر رہے ہیں. میں نے صحیح جانے مانے مصباحی سے پالا نہیں پڑا ہے تو بتا دے گا کیا کچھ ہے وغیرہ. پھر الحمدللہ موقع ملا تو میں نے ان کو بتایا کیا پالا ہے. اس کے بعد خود ہیچ ہو گئے, برابر ہیچ ہو گئے. چلو, تو مجھے یہ پسند نہیں ہے, ایسی ہی بات پسند نہیں ہے مجھ کو, مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. ہم عشق کے بندے ہیں کی بات بڑا ہی پسند ہے. چلے اللہ مزید فضل. قرات علی شیخ جائز ہے, ولو کان غیرہ یقرأ علیہ فی تلک الحالہ. اگرچہ جو قرات علی شیخ مطلب نا, قرات علی شیخ شیخ کے پاس پڑھ رہا ہے, تو قرات علی شیخ کرنے والا کے علاوہ, یعنی ایک کوئی کر رہا ہے پہلے سے, اس کے علاوہ کوئی اور غیر بھی کیا ہو شیخ کے پاس پڑھ رہا ہو اسی حالت میں, جب کہ کیا ہو جائے شیخ اس کنڈیشن میں ہو کہ اس پر ان کی حال کیا ہو مخفی نہ ہو, تو کیا ہے جائز قراتی. یہ بحیث لا یخفی علیہ حالہم, یہ قید اعتراضی ہے, قید اتفاقی نہیں. منطق پڑھو. ہاں, اس حال میں یہ کیا شیخ کے پاس, شیخ اس کنڈیشن میں ہو کہ اس سارے لوگوں کو دیکھ کر رہا ہو, اس نے شیخ کو پتہ چل رہا ہو کہ کون کیا پڑھ رہا ہے. ایسا نہیں کہ بس سب پڑھ رہے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب اس پہ ایک نظیر پیش کر رہے ہیں آپ کو کہ ایسا ہوا ہے. ہم بات ہی نہیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, کچھ بات دکھا بھی دے رہے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ تھا جو ایسا کچھ کرتا بھی تھا. دیکھو کیا ہے ضابطہ یار, مزہ آتا ہے پڑھنے میں. ایک بات پیش کر رہے ہیں, اس کے بعد کڑی ملا رہے ہیں. دیکھو یہ بات ہم نے عرض کی, دلیل لوگو یہ کہہ دیا تو دلیل یہ. قرات علی شیخ جائز ہے, اور اگر اس کے علاوہ کوئی بندہ شیخ کے پاس پڑھ رہا اسی حالت میں, یہ بھی کیا ہے جائز ہے. جب کہ کیا ہو جائے شیخ اس حالت میں ہو کہ شیخ کے اوپر تمام لوگوں کی حال مخفی یا پوشیدہ نہ ہو. شیخ سے بڑا استاد بیٹا. ہاں, غیر مطلب یہ ایک بندہ پڑھ رہا ہے شیخ کے پاس, قرات علی شیخ, اس بندے کے علاوہ کوئی اور بھی بندہ جو پڑھ رہا ہے اس کے پاس, تب نہ آئے گا لا یخفی علیہ حالہم جمع. یہ سباق ہے, یہ سیاق ہے. سیاق سے اوپر والے معنوں کو ہم چینج کر رہے ہیں سباق کو. وقت کان الشیخ علم الدین السخاوی, علم الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے, یقرأ علیہ اثنان, کہ آپ کے پاس دو لوگ قرات کرتے, و ثلاثہ یا تین, اثنان و ثلاثہ دو یا تین, واو ومان او, یہاں پہ دو یا تین لوگ کیا قرات کیا کرتے تھے. فی اماکن مختلفہ, فی اماکن مختلفۃ من القرآن, قرآن کریم کی کیا ہے مختلف مقامات سے. یہاں یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ دو تین لوگ آپ کے پاس پڑھتے تھے, وہ دونوں تین لوگ کہاں ہوتے تھے مختلف مقام پہ ہوا کرتے تھے. یہ معنی ہو سکتا ہے, لیکن یہ معنی فٹ نہیں ہوگا. یہاں بیٹھے ہوئے ہو, کوئی وہاں ممبئی سے پڑھ رہا ہے تو کوئی راجستھان سے, یہاں بیٹھے سننا ہو تو کرامت ہی ہو جائے گی. تو یہ معنی میں ممکن نہیں. ٹھیک ہے, یہ اماکن مختلفہ من القرآن. ٹھیک ہے, قرآن کریم کے مختلف مقامات سے دو تین لوگ پڑھا کرتے تھے, اور وہ شیخ کیا کرتے تھے سنتے, وَيَرُدُّ عَلَىٰ كُلِّ مِنْهُمْ, اور ان میں سے ہر ایک کا جواب بھی دیا کرتے تھے. ردائے تو پلٹانا, کچھ گڑبڑ کیا بولے نہیں بیٹا یہ صحیح سب صحیح کرو. وَكَذَا لَوْ كَانَ الشَّيْخُ مُشْتَغِلًا بِشُغْلٍ آخَرَ كَنَسْخٍ أَوْ مُطَالَعَةٍ. ایک اور صورت ذکر کر رہے ہیں, ایسے ہی اگر شیخ کیا ہو جائے کسی دوسرے کام میں, جیسے کیا ہے لکھنے میں یا مطالعے میں کیا ہو جائے منہمک ہو, تب بھی کیا ہے صورتحال ممکن ہے. لیکن مجھے لگتا ہے دوسرے کام لکھنے میں منہمک تو مطلب یہ ہے کہ وہی چیز لکھ رہے ہوں, کتابت قرآن کر رہے ہوں یا مطالعہ قرآن کر رہے ہوں, تو شاید یہ جواز کی صورت بنے گی. ورنہ اگر کچھ اور صورت نکالیں گے کہ نہیں وہ پڑھ رہے ہیں میں کچھ اور کتابیں پڑھ رہا ہوں, تو میرا گمان کرتا ہے شاید اس پہ جائز نہیں ہونی چاہیے. یہ میرے اپنے وجدان ہے, کہیں پڑھا نہیں, جو اس کا اپنے سے عرض کر رہا ہوں.
غلط ہو جائے گا تو میں اپنے الفاظ کو پلٹا لے رہا ہوں. عمل قرات من الحفظ، ٹھیک ہے. قرات من الحفظ سے مطلب یاد کرنا حفظ کے ذریعے سے. اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ جائز بھی ہے. فالظاہر انہا لیست بشرط، اس میں کوئی شرط ہے کیا نہیں، قرآن شریف موجود ہے، یاد کر لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. بل یکتفی ولو من المصحف، بلکہ کیا ہے اگر صرف قرآن مصحف سے اگر ہو جائے تو اتنی بھی کیا ہے اکتفا، اتنا ہی کافی ہے. چلو بس کرو. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں کچھ لکھا دیا تھا، کچھ آگے ہوا نہیں. اب کیفیت و قرات سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے.